السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فخر بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ محترم سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کا استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند کو دیکھنے کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اس بے صبری سے رمضان کے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار اور استقبال کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے، اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی فکر کرتے، اور رات میں دیر دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نماز تہجد کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر آپ یہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازوں میں کبھی کبھی ایک ہی رکعت میں پورا سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ نساء، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، اتنی لمبی لمبی سورتیں جو کئی پاروں پر مشتمل ہوتی، ایک ہی رکعت میں آپ تلاوت کرتے تھے۔ رمضان کے دیگر دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور رات میں قیام اور نماز تہجد کا یہ حال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ قیام کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جتنا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں اتنی زیادہ محنت اور مشقت نہ کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے میں اتنی زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ مشقت برداشت کیا کرتے تھے، رات دیر دیر تک اللہ کے دربار میں قیام کیا کرتے تھے، کہ جتنا کہ رمضان کے دیگر دنوں میں اتنا آپ قیام اور محنت اور مشقت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ خود بھی شب بیداری کرتے تھے، رات جاگتے تھے، رات میں دیر دیر تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، گھر والوں کو بھی عبادت، تہجد اور قیام کی ترغیب دیتے تھے، اور اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی پورے طور پر اللہ کی عبادت کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں وقف کر دیتے تھے اپنے آپ کو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب شب بیداری کرتے تھے اور گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو جو نماز پڑھنے کی قابلیت رکھتا ہے اس کو جگاتے تھے۔ تو سامعین اعظام، ان احادیث سے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت اور رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی شب بیداری کریں، خود بھی رات میں نمازوں کا اہتمام کریں، نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اور تلاوت کا اہتمام کریں، اور ساتھ میں اپنے بیوی بچوں، اپنے ماتاتوں، اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں اور ان کو ترغیب دیں کہ وہ بھی اللہ کی عبادت اور رات میں قیام نماز تہجد کا اہتمام کر سکیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پابندی سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال رمضان کے 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف فرمایا، تو اس سے اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سامعین اعظام، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے 3 اہم فوائد میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کی صورت میں اعتکاف کرنے والے کو اپنا پورا کا پورا وقت رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، ذکر اور تلاوت کے اہتمام کا موقع ملتا ہے۔ یکسوئی اور دلچسپی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے اور دیگر فضول اور بیکار کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور بالکل مسجد کے ماحول میں، روحانی ماحول میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رات دن گزارتا ہے۔ اور اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے روحانی ماحول میں جب 10 دن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے گناہوں پر ندامت اور افسوس کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے گزارتا ہے، تو یکسوئی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا اور اس کے بارے میں سوچنے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور کس طریقے سے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنا چاہیے، پچھلی زندگی میں مجھ سے کیا کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کیا لاپرواہیاں ہوئی ہیں، اور کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہاں میں نے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، اس کا محاسبہ کرنے کا اور آئندہ زندگی کے لیے لائحہ عمل بنانے کا، آئندہ زندگی کے لیے پلاننگ بنانے کا اس کو موقع ملتا ہے، جس سے تقوی کی اس کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے۔ اعتکاف کا دوسرا فائدہ کہ انسان کی ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا اور آئندہ کے لیے پلاننگ کرنے کا، اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو صحیح سمت میں، صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر گزارنے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور اس کو فیصلہ کرنے اور اس کے بارے میں سوچنے کا اس کو فکر اس کو لاحق ہوتی ہے۔ اور اعتکاف کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو شب قدر کی عبادت نصیب ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، اور اعتکاف کرنے والا چونکہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے تو اس کو شب قدر کی عبادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اعتکاف کا بڑا فائدہ ہے۔ سامعین اعظام، اعتکاف کے بعد رمضان کے آخری عشرے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے اور اہم عمل یہ بھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں، اعتکاف کو اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25،
27 اور 29ویں رات میں شب قدر کو تلاش کیا کرو. اور شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے بہتر ہے. اگر کسی مومن کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ یعنی 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. تو لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور لیلۃ القدر کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس سے پہلے کے بیان میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ جس کا تعلق قرآن مجید سے ہو جاتا ہے تو وہ بھی عظیم بن جاتا ہے، وہ بھی اہمیت والا ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں مقرب بن جاتا ہے. لہذا جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، جس امت پر قرآن نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، اور جس رات میں یعنی شب قدر میں قرآن نازل ہوا وہ رات تمام مہینوں میں تمام راتوں میں افضل. تو لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا چاہیے، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، قرآن مجید کے تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقرب بنیں گے، اللہ کی قربت ہمیں نصیب ہوگی، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. اور لیلۃ القدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کو طلب کرنے کے لیے ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے، شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنے اوقات کو صرف کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو سامعین نظام یہ بڑی فضیلت والی رات ہے جو آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے. اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت یہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کو کسی رات میں متعین کر دیتا تو پھر لوگ پورے رمضان کے مہینے میں صرف اس رات میں عبادت کرنے کو ترجیح دیتے اور باقی دنوں کو یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ گزار دیتے، تاکہ لیلۃ القدر کی تلاش میں لوگ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور جد و جہد اور محنت میں صرف کر سکیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا رکھا ہے. لہذا آخری عشرے کی ان چند رمضان کے ان چند بقیہ دنوں میں گزشتہ رمضان تو گزر گیا، 20 دن یوں ہی گزر گئے، معلوم نہیں کہ ہم نے ان کی قدر کی نہیں قدر کی، ہم نے ان کو صحیح طور پر گزارا نہیں گزارا. لیکن ابھی جو چند دن باقی ہیں ان کو صحیح طور پر گزارتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے دربار میں عزم کرتے ہوئے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں. اور خاص طور پر رمضان کے اس آخری عشرے میں طاق راتوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے ملک عزیز کے لیے، وطن عزیز کے لیے، اور پورے عالم میں، پوری دنیا میں جس طریقے سے وبائی امراض پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں. ساتھ ہی NNO جس طریقے سے محنت کر رہا ہے اور لوگ اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر رہے ہیں اور لوگوں میں ایک قسم کی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو NNO کے لیے بھی اور NNO میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں. جزاکم اللہ خیر الجزا.